عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی. امیر المومنین بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے, بولو کون ساتھ میں, بولو کون, عمر. ہاں فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام یرفع, بولو خادم کا نام یرفع. خادم کا نام ہے, یہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے, یرفع نام ہے خادم کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومتی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور بڑا سارے لوگ جمع تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلایا, یرفع کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مچھلی کھانے کا جی چاہتا ہے. کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ مچھلی کھانے کا. تو یرفع خادم بھی بڑے مضبوط تھے, کہنے لگے امیر المومنین فکر مت کرو, اب بھی گھوڑا نکالتا ہوں. اس زمانے میں عربی گھوڑے ہوتے تھے, کہا میں گھوڑا نکالتا ہوں. 18 کلومیٹر دور ہے. کتنا؟ 18 کلومیٹر دور وہاں مچھلی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. میں یوں گھوڑے پر بیٹھا, یوں گھوڑے کو دوڑایا اور جاؤں گا, ٹوکرا بھر کے مچھلی لاؤں گا اور یہاں لا کے اس کو پکایا جائے گا, تلا جائے گا. عمر تھوڑا انتظار کرو, تھوڑی دیر میں مچھلی آپ کے دسترخوان پر ہوگی. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر نے کہا برابر ہے, 18 کلومیٹر پر ہے. معلوم نہیں کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے کہا یرفع ادھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ پروگرام کینسل. نہیں, وہ مچھلی کا پروگرام نہیں. تو یرفع نے کہا میں ابھی چلا جاؤں گا گھوڑے. کہا نہیں, بس کینسل مطلب کینسل, امیر المومنین کا آرڈر کینسل. یرفع اس وقت کچھ نہیں بولے. یرفع یعنی ان کے کچھ نہیں, لیکن ان کو دل میں تو تھا کہ عمر کو کھانا تو ہے, امیر المومنین کو کھانا تو ہے. کیا کھانا ہے؟ مچھلی. لیکن وہ کچھ ارادہ بدل رہے ہیں. تو یرفع نے کہا کوئی بات نہیں. اب ظہر کی نماز, کون سا ٹائم آ گیا؟ فجر کے بعد یہ بات ہوئی تھی. ظہر کی نماز میں یرفع نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آئے ظہر کی, لیکن یرفع نے دیکھا کہ دوسرے ملک کے بڑے بڑے نمائندے لوگ آئے, یعنی دوسرے ملک کے ایمبیسڈر بڑے بڑے لوگ آئے. تو وہ یرفع سمجھ گئے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھائیں گے, اس کے بعد سنت و نوافل پڑھیں گے اور اس کے بعد میں سب کو لے کر بیٹھیں گے. اور ظاہری بات ہے جب دوسرے ملک سے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو اثر کا وقت تو ہو ہی جائے گا. تو یرفع نے سوچا اتنی دیر میں دوڑا, کیا لے کر آؤں گا؟ مچھلی لے کر آؤں گا. بس وہ گھوڑے کو تیار کیا, عربی گھوڑا تیار کیا, اور یرفع گھوڑے کو لے کر دوڑے 18 کلومیٹر گئے. وہاں سے جا کر مچھلی کے ٹوکرے لے کر آئے اور اس کے بعد میں یرفع واپس آ گئے اور خادم کو کہہ دیا بھائی اس کو تلنا پکانا شروع کرو, اور خود مسجد میں آئے. مسجد میں آئے تو یرفع خوش ہو گئے. حضرت عمر ابھی بھی میٹنگ کر رہے ہیں. بولو حضرت عمر ابھی بھی میٹنگ چلتی رہی. اثر کا وقت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر کی نماز پڑھائی. اثر کی نماز کے بعد سب سے مصافحہ ہو گیا, چلو سب اپنے اپنے گھر جاؤ. حضرت عمر جب باہر آئے تو یرفع نے کہا امیر المومنین تھوڑی دیر تشریف رکھو, مچھلی آ رہی ہے. مچھلی. تو حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلا. منع کیا تھا نا صبح میں, منع کیا تھا نا. تو کہا وہ آپ نے منع کیا تھا لیکن اندر سے دل تو آپ کا بھی چاہتا تھا. کتنے زمانے کے بعد آپ کو ایک تمنا ہوئی تھی مچھلی کھانے کی. تو حضرت عمر نے کہا لیکن کب گئے؟ کہا آپ میٹنگ میں تھے. گیا 18 کلومیٹر واپس آیا اور مچھلی پکانے رکھ دیے, تیار ہو گئی ہے, بس آپ کے دسترخوان پر آئے گی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیوں میں نے منع کیا تھا شوق تھا مچھلی کھانے کا, کیوں منع کیا تھا؟ تو خادم نے کہا میرے کو نہیں معلوم آپ نے منع کیوں کیا. کہا اس لیے منع کیا تھا کہ تم ایک مونگے جانور کو لے جاؤ گے. کتنے کلومیٹر؟ یہ جانور جو بول نہیں سکتا, یہ ہمارے تابع ہے, ہمارا نوکر ہے, ہمارا خادم ہے, یہ بول نہیں سکتا, یہ سن نہیں سکتا, یہ ہماری زبان سمجھ نہیں سکتا. ایک مونگا جانور ہے, اس کو آپ کہاں تک دوڑاؤ گے؟ بولو کتنے کلومیٹر دوڑاؤ گے؟ 18. پھر ریٹرن 18. کتنے کلومیٹر ہوئے؟ 36 کلومیٹر تم دوڑاؤ گے صرف میری چاہت مچھلی کے لیے. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اس جانور کا تو نے پسینہ بہایا, صرف تیری زبان کو مچھلی کی لذت ملے, تو نے 36 کلومیٹر گھوڑے کے پسینے کا خیال نہیں کیا, اس کے پاؤں کے دوڑنے کا خیال نہیں کیا, اس کے تھکنے کا خیال نہیں کیا. اور ظاہری بات جو لے جائے گا وہ اس کے اوپر چابک مارے گا, ایڑ لگائے گا, وہ ایڑ کا تو نے قیامت میں نہیں سوچا. حضرت عمر کہتے میرا اللہ قیامت میں پوچھے گا تو نے ایک بولے بھالے جانور کو جو تیرا تابع تھا, جو تیرا خادم تھا, جو تیرا نوکر تھا, جو بیچارہ جانور بول نہیں سکتا تھا, اس جانور کو تو نے 18 کلومیٹر وہاں دوڑایا, 18 کلومیٹر یہاں دوڑایا, 36 کلومیٹر تو نے دوڑایا صرف اس لیے کہ تیرے کو مچھلی کا مزہ آ جائے. تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور پھر حضرت عمر نے ایک چیخ ماری اور کیا کہا معلوم؟ میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے, میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے. اگر میرے نبی نے قیامت میں مجھے پوچھا عمر تجھے حکومت اس لیے دی گئی تھی, عمر تجھے بادشاہ اس لیے بنایا گیا تھا, عمر تجھے حاکم اس لیے بنایا گیا تھا کہ تیرے نبی کے دسترخوان پر 2 چیزیں جمع نہیں ہوئی, اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر 2 چیزیں جمع نہیں ہوئی, اور عمر تیرے اندر اتنی ہمت اور طاقت آ گئی کہ تو اتنا دور صرف مچھلی کے واسطے. تو کیا تیرے نبی چاہتے تو مچھلی نہیں کھا سکتے تھے؟
ابو بکر نہیں کھا سکتے؟ اور کیا کیا تیری ساری رعایا والوں نے مچھلی کھائی کہ تم آرام سے مچھلی کھائے گا؟ بس حضرت عمر نے کہا میں قیامت میں نبی کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ معلوم میں کیا کیا؟ مچھلی کو منگایا نہیں، ہم ہوتے تو چلو کھا کے بات ختم کریں گے، منگوایا نہیں، کہا یرفع میں بھی 2 رکعت اللہ کے سامنے توبہ کی پڑھوں گا، تو بھی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لینا، اور یہ مچھلی لے لے، ہمارے مدینے کے جتنے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار سب کو دے دے، اور آئندہ سے یاد رکھنا عمر کی کوئی مرضی نہیں ہوگی، جو مرضی ہوگی مصطفیٰ کی مرضی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر یقین، جو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اگر اللہ پر یقین ہوتا تو ہم موبائل پہ زنا کا کو کرتے۔ اور یہ جتنے بیٹھے میرے جوان، قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا، سب کے پاس موبائل ہے، اور کسی کے پاس چھوٹا والا نہیں ہوگا، اسکرین والا موبائل ہوگا، اور جتنے بیٹھے ہیں چاہے وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، جتنے بیٹھے ہیں بڑی عمر کے بھی جتنے بیٹھے سب کے پاس موبائل ہے، اور رات کا سناٹا ہوتا ہے اور ہمارے کمرے میں وہ موبائل شروع ہوتا ہے، اور ایک ننگی عورت ہمارے موبائل میں آدھا کپڑا پہنے ناچتی ہے، گاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے موبائل میں زنا ہوتا، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی، ہمارے موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا، ہمارے موبائل پر گیم کھیلی جاتی، ہمارے موبائل پر میرے دوستوں الزام لگایا جاتا، بلیک میل کیا جاتا، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی گھر میں ناراض ہے، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض ہے، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہمارا بوڑھا باپ ناراض ہے، مگر موبائل کی دنیا میں مست ہوتے جا رہا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 15 دن میں 15 گھنٹے کم سے کم موبائل کا استعمال ہوتا ہوگا، لیکن 15 دن میں پونا گھنٹہ قرآن پاک کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ اللہ پر یقین کیسا یقین ہے کہ رات کو 1 بجے سے جو شروع ہوا 3 بجے تک گناہ کرتا گیا، اور 1 ایپیسوڈ یا 2 ایپیسوڈ یا 4 ایپیسوڈ کی بات نہیں، کئی ایپیسوڈ دیکھا ہے، اور تھک ہار کے سوتا ہے، اور یہ ارادہ کر کے سوتا ہے کل رات کو واپس کروں گا۔ خدا ارادہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، میں اگر قسم کھا کر پوچھوں نا، یہ دیکھو 10:04 ہو رہی ہے، صبح بھی 10:04 ہوئی، ابھی بھی 10:04 ہوئی، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 گھنٹے میں یہ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا، میں علماء سے بات نہیں کرتا اور بڑے بوڑھوں سے بات نہیں کرتا، یہاں کا جو جوان جنریشن ہے، جو راجپور کے ہمارے جوان یا پوربوچیوان سے آنے والے جوان کو پوچھنا چاہتا ہوں، صبح 10:04 ابھی 10:04 12 گھنٹے میں غلط موبائل کا استعمال کتنا ہوا اور قرآن کتنا پڑھا گیا؟ صاف جواب ملے گا، موبائل کا استعمال ہوا، غلط ہوا، لڑکیوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، اور اس میں میرے دوستوں موبائل میں زنا ہوا، ریاض کا کاروبار ہوا، سودی کاروبار ہوا، موبائل کی وجہ سے ماں باپ بیوی بچے ناراض ہوئے، موبائل میں انسان اور تہمتیں لگائی گئی، موبائل میں غیبتیں کی گئی، موبائل میں جھوٹ بولا گیا، سب ہوا، مگر یہ 12 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا گیا؟ یہ تو شکر مانو اللہ کا، آج بھی ایسے علماء ربانی دین موجود ہیں جو ہمارے آج 7 بچوں کا قرآن پاک حفظ مکمل کرواتے ہیں، اور یہ بھی بہت سارے جوان نظر آتے ہیں نا، میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، ان کو جو فکر کے اندر اکیلے اللہ اکبر کہتے ہیں پاپا کو دعائیں اکثر کو دعائیں تو مجھے یاد نہیں ہے، اور اگر یاد ہے تو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، اور اگر ترجمہ معلوم ہے تو اس کا تلفظ اور پروننسیشن نہیں معلوم ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں سجدے سال کب کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ غسل کی سنتیں کتنی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ موبائل کا گینا ناپاک واٹس ایپ کیسا ہے، انٹرنیٹ کیسا ہے، انسٹاگرام کیسا ہے، ٹک ٹاک کیسا ہے، فیس بک کیسا ہے، کیسا ہے، میسجز کیسے ہیں، یوٹیوب کیسا ہے، سب معلوم ہے۔ ایک زبان سے نہیں کہتا، دل سے کہتا ہے کرتا ہوں بولا جو ہونے کا ہو، ورنہ کیا ہم کو نہیں معلوم ہے کہ موبائل پہ سیدھا حرام؟ میں آج فتوا دے رہا ہوں کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا موبائل پہ سیدھا؟ ارے معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ موبائل پہ ریاض کا کاروبار کرنا بولو حرام، موبائل پہ ننگی عورت کو دیکھنا حرام، بولتے جاؤ نا، موبائل پہ غیبت کرنا حرام، موبائل پہ چوری کرنا حرام، موبائل پہ کسی پہ تہمت کرنا، سب کو معلوم ہے وہ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ پر یقین ہوتا ہے تو آپ کے گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ بعد میں آپ سے بات کر کے اپیل کرنا ہوں، معلوم ہے بعد میں راجپور کب آنا ہوگا، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کل جمع کرنا اور یقین کرنے وہ پکڑ چلنے پر کسی بیان میں اچھا بچوں کو